Bismillahirrahmanirrahim. The Magic of the Thinking Big. Chapter number 7. Manage your environment. Go first class. اپنے ماحول کو بہتر بنائیں اور درجہ اول میں جائیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوراک کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو حراروں کو گنتے ہیں۔ ہم وٹامن، کشتوں اور مخصوص خوراکوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ خوراک ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے۔ خوراک ہمارے جسم میں طاقت اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ خوراک ہمارے جسم کی نشو و نما اور لمبی زندگی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح ہم جسم کو خوراک دیتے ہیں، اسی طرح ذہن کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن کی خوراک کسی دکان سے نہیں ملتی، بلکہ ذہن کو خوراک آپ کے ماحول سے ملتی ہے۔ بے شمار چیزیں شعوری اور لاشعوری طور پر ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ ذہن کی خوراک میں ہماری عادات، رویے اور شخصیت شامل ہے۔ ان میں سے کئی چیزیں ہمیں وراثت میں ملتی ہیں۔ ہم ذہن کی اس خوراک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ذہن بہتر کام کر سکے؟ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی پرورش کسی دوسرے ملک میں ہوئی ہو؟ کیا اس کا کھانا آپ جیسا ہوگا؟ کیا اس کا لباس آپ جیسا ہوگا؟ کیا وہ آپ جیسے طریقے سے کام کرتا ہے؟ کیا اس کا مذہب آپ جیسا ہے؟ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے، لیکن وہ ایک مختلف شخص ہے۔ اس کی تربیت آپ سے مختلف ماحول میں ہوئی ہے۔ آپ کے اور اس کے ماحول کے اثرات مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ ماحول ہی ہماری سوچ کے انداز کو بناتا ہے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چال ڈھال، موسیقی، ادب، لباس اور تفریح وغیرہ، یہ سب کچھ ہم اپنے ماحول سے ہی لیتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے جیسے ہمارا فکر، ہمارے مقاصد، رویے اور شخصیت، یہ بھی ہمارے ماحول کی بدولت بنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کے ماحول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کریں۔ کامیابی کے راستوں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ ان طاقتور رکاوٹوں کو اپنی سوچ میں حائل نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جب ہم ابھی بچے تھے۔ اپنے بچپن میں بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں گے۔ اگر ہمارا بچپن سے جوانی تک کا راستہ صاف ہو اور اس میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں تو ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو پا لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بہت پہلے یہ منصوبے بنائے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہمارے بچپن کے منصوبے جوانی میں آ کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بے عقل ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں۔ اس طرح ان الفاظ سے ہمارے رویوں میں منفی اثرات آ جاتے ہیں۔ جب ہمارے قریبی دوست بھی ہمیں کہتے ہیں، سناؤ بھائی، یہ تمہارے بس کی بات ہے بھی یا کہ نہیں؟ ابھی تو تمہاری عمر ہی بہت کم ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے تمہیں بہت کوشش کرنی چاہیے یا تمہاری کوشش ہی فضول ہے۔ اسی طرح ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، رائٹر لکھتا ہے، ایک 35 سالہ ذہین نوجوان مجھ سے ملا۔ اس نے کافی وقت میرے ساتھ گزارا اور وہ بتاتا رہا کہ میں اپنے کام سے مطمئن، جبکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی عملی زندگی کا خاتمہ کر چکا، جیسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہا تھا اور اس بات کو اچھی طرح جانتا بھی تھا۔ وہ جس جگہ پلا بڑھا تھا وہاں اسے حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا گیا تھا۔ اس پر ماحول کی رکاوٹیں اثر کر چکی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو قائل کر چکا تھا کہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ یہ شخص اسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا جو موقع کی تلاش کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا گروپ، ایسے لوگ کچھ حد تک ایسے لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں جو کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کی نسبت زیادہ کما رہے ہیں، اس لیے ہم کیوں کوشش کریں؟ دراصل ان لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی خوف ہوتا ہے جو کچھ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ ان لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن یہ آگے بڑھنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تیسرا گروپ، یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کرنے سے کبھی نہیں رکتے۔ ایسے لوگ 2 یا صرف 3% ہوتے ہیں۔ آئے ہم مخلص ہو کر تیسرے گروپ کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔
محتاط رہیں، بہت زیادہ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو منفی سوچ رکھتے ہیں۔ رائٹر لکھتا ہے کہ میں ان دنوں اخبار کا ایک کالم پڑھا کرتا تھا۔ اس کالم میں کالم نگار امید پر بہت زور دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مثبت سوچ اور موقع کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ میرا دوست جب مجھے یہ کالم پڑھتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، ڈیو خدا کے لیے سامنے والا صفحہ دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ کالم نگار تو ایسے ہی ہانکتا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ زندگی میں ترقی کے بارے میں بات کرتا تو وہ پیسے کمانے کے فارمولے بتانا شروع ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ پیسے کمانے کے صرف 3 طریقے ہیں: کسی مالدار خاتون سے شادی کرنا، ڈاکہ ڈالو اور بچ نکلو، یا پھر قسمت سے لاٹری نکل آئے۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ بہت لمبی گفتگو کی۔ اس گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی ناکامی کی باتیں سن کر شاید کچھ اس کی طرح کا ہی ہو رہا ہوں، اپنی ہی طرز میں ڈھال رہا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے اس کی بجائے میں نے اس کو سمجھنا شروع کیا کہ وہ آخر ایسا کیوں سوچتا ہے۔ اس کے بعد 11 سال تک مجھے اس سے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ واشنگٹن میں بطور ڈرافٹ مین کام کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ دوست نے بتایا کہ یہ کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ منفی اور انکاری ہو گیا ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں جو اس کی کم آمدنی کی وجہ سے اچھے حالات میں نہیں ہیں، جبکہ اس کے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے، اور جو کچھ اب وہ کما رہا ہے اس سے 5 گنا زیادہ کما سکتا ہے، لیکن اسے اپنے ذہن استعمال کرنا ہی نہیں آتا۔ ایسے انکاری اور منفی لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں۔ کچھ دھوکے باز ہوتے ہیں، کچھ حاسد ہوتے ہیں جو بالکل آگے نہیں بڑھتے۔ فرسٹ کلاس میں جانے کے لیے جب آپ کسی ناکام شخص سے مشورہ لیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کم کینسر کا علاج کسی عطائی سے کروائیں۔ امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔